لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم اساتذہ کرام، گرامی قدر بزرگوں، ذی احترام دوستوں، پیارے بچوں، عظیمی میرے لخت جگر، عظیمی سلسلے کے درخشندہ ستاروں، میرے چاند سورج ستاروں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں حمد و ثنا کے بعد میں عاجز بندہ فقیر، حقیر پر تقصیر آپ سب حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو
میری آنکھوں کا نور بنائے، دل کا سرور بنائے اور میری تمناؤں کا محور بنائے۔ میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں اور میرے تمام اساتذہ کرام، میں بہت عاجز، مسکین، فقیر بندہ ہوں۔ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ عاجز بندے کی باتیں سننے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت اور قیمتی سرمایہ صرف کر کے اللہ کی باتیں سننے کے لیے، اللہ کے دوستوں کے مشن کی آبیاری کے لیے، ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، ترقی کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی اولادوں کو، آپ کے والدین کو، آپ کے بزرگوں کو، آپ کے شاگردوں کو اور آپ کے اساتذہ کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز محترم، گرامی قدر دوستو، میرے پیارے پیارے بچوں، بیٹوں، بیٹیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ وقت تو میرے پاس ویسے تو بہت ہے، لیکن آپ کے پاس وقت قیمتی ہے، دور دراز سے آپ تشریف لائے ہیں۔ مختصر میں ان آیات کی تشریح بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی رحمت خاص سے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کا اظہار کر سکوں، اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کلام پاک کے انوار سے مستفیض فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ سورہ حشر کے آخری رکوع کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرما دیتے تو پہاڑ رضا رضا ہو جاتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ لوگ اس پر تفکر کریں، غور و فکر کریں اور عقل و شعور سے کام لیں۔ اور اس کے بعد هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نصیحت کون سی پڑھی تھی بھائی؟ یاد ہے نہیں؟ ہیں؟ دوسری آیت قرآن پاک کی سورہ نور کی میں نے یہ تلاوت کی. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی، اس نور کی مثال یہ ہے کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. پوری آیات کا ترجمہ پڑھنا بہت زیادہ وقت طلب ہے. میں وَيَضْرِبُوا الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں. وَيَضْرِبُوا الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے یہ مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور پھر باقی علوم کا احاطہ کرنے والی ہستی تو اللہ ہی ہے. تیسری آیت کیا پڑھی تھی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کہ سماوات میں اور ارض میں بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے، یعنی زمین نیچے ہے، آسمان اوپر ہے. یہ اختلافات جو ہے، اختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو اختلاف لیل و نہار ہے، دن رات کا تغیر ہے، اس میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے، صاحب عقل و فہم لوگوں کے لیے، دانشوروں کے لیے، انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے نشانی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی میں نے ارشاد کے مطابق جو کچھ بیان کیا ہے، یہ اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا. اب صورتحال اس طرح بنی، لو انزلنا هذا القرآن، لو انزلنا هذا القرآن، اگر اس قرآن کو ہم نازل کر دیتے علی جبل، پہاڑوں کے اوپر، رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، خشیت سے، خوف سے لرزتے ہوئے بکھر جاتا ہے. خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. بھائی کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ سب لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. قرآن کو اگر پہاڑ
جو جمے ہوئے ہیں پہاڑ جو سخت ہیں، تو چٹانوں کی شکل میں، اگر یہ قرآن کے اوپر نازل ہو جاتا تو وہ خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس آیت کی تفہیم میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے نوع انسانی کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے، پورے دانشوروں کے لیے اور پورے علماء کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ قرآن میں طاقت ہے. قرآن میں ایک طاقت ہے، ایٹم سے زیادہ طاقت ہے قرآن میں. اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب آپ غور فرمائیں، قرآن نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پہاڑ کے اوپر قرآن رکھ دیا جاتا ہے. پہاڑ کے اوپر تو آپ 10 کروڑ قرآن شریف رکھ دیں، پہاڑ تو ہلے گا بھی نہیں. یہ ہلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کے جو انوار ہیں، قرآن پاک کی جو تجلیات ہیں، قرآن پاک کے جو رموز ہیں، اگر ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ کا وجود ختم ہو جاتا. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہم مسلمان ہیں، قرآن سر پہ بھی اٹھاتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن کو دہراتے بھی ہیں. تو ہمارے اوپر لرزہ کیوں نہیں طاری ہوتا؟ کیوں ہم قرآن کی انوار و تجلیات کا دباؤ محسوس نہیں کرتے؟ کہ جی میں نے 20 قرآن پڑھ لیے، میں نے 10 قرآن پڑھ لیے، میں نے 100 قرآن پڑھ لیے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ خشیت ایک بھی سے لرز کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہماری تو کوئی نصیحت بھی نہیں پھوٹتی، ہمیں تو کوئی وزن بھی محسوس نہیں ہوتا. ہم ایک قرآن پڑھ لیتے نہیں پڑھ لیتے، ایک سپارہ پڑھ لیتے نہیں پڑھ لیتے. بتائیے کتنا وزن محسوس کرتے؟ اگر وزن محسوس کرتے ہیں تو آپ آدر رہے ہیں کہ وزن آپ محسوس کرتے ہیں. اس کا مطلب وزن محسوس نہیں کرتے. یہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے، ایک توانائی ہے، ایک انرجی ہے. اس توانائی سے اگر آپ مسلمان امت مسلمہ، میں، آپ، ہمارے علماء کرام، ہمارے دانشور، ہمارے سائنٹسٹ
واقف ہو جاتے تو وہ کیا دنیا کو زیر و زبر نہ کر دیتے؟ اور آپ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام قرآن کے انوار سے واقف تھے۔ آپ دیکھیں چند سالوں میں پوری دنیا پر اللہ کی حکمرانی ان ہمارے بزرگوں نے، اللہ کے بندوں نے قائم کر دی۔ ہمارے نقصیر کیوں نہیں پھوٹتی؟ ہم کون سے مسلمان ہیں بھائی؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، نماز کو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ کتنے مسلمان میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے مجھے الحمدللہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھائے کہ جو وہ قرآن پڑھتا ہو تو اس کی جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی جسم کے خون میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ اٹھائے ہاتھ، یہ کیا بات ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم پہاڑوں پر، پہاڑ سے کیا مراد؟ یعنی سخت سے سخت چیز پر قرآن کو نازل فرما دیتے تو وہ خشیت الہی سے لرز لرز پر رضا رضا ہو جاتا۔ ہماری بات اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا بلڈ پریشر تو ہائی بھی نہیں ہوتا، ہم تھوڑا سا نمک زیادہ کھا لیں ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہمیں تھوڑا سا غصہ آ جائے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کوئی گرم دوا کھا لیں ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اب آپ اتنے میرے بہن بھائی بیٹی بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی خشیت کا اثر ہوتا ہے اور وہ لرزنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اور ان کا ذہن اللہ کی عظمت و جلال سے جھک جاتا ہے اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن کے انوار و تجلیات کا اثر اللہ کرے ہوتا ہو، روح پہ ہوتا ہوگا، جسم پہ تو ہوتا نہیں۔ اور اگر جسم پر اثر ہونا ہی سب کچھ ہے، آپ کہیں جی آگ پہ آگ ڈالو حاضر لے گا، پیر میں کانٹا چبھے کا احساس ہوگا، ٹھیک ہے، ہوگا۔ لیکن اگر جسم میں سے جان نکل جائے، روح نکل جائے، توانائی ختم ہو جائے، اثر ہوگا؟ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ ہم سب لاشیں ہیں، ہم سب لاشیں ہیں،
ہم مردہ شام ہیں، ہم مرے ہوئے، ہم زندہ نہیں ہیں. زندہ ہوتے اثر ہوتا. مثلا ایک زندہ آدمی کو سوئی چبھائی جاتی ہے، اثر ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ زور سے بولے سب. ایک آدمی کی چنگاری لگ جائے، ہاتھ جلتا ہے، اثر ہوتا ہے نا. یہ تو آپ چھوڑیں، چنگاری کو چھوڑیں، ایک آدمی آپ سے غصہ کرتا ہے، اثر ہوتا ہے. ایک آدمی آپ سے ہنس کے بات کرتا ہے، اثر ہوتا ہے. آپ کوئی کڑوی چیز کھاتے ہیں، اثر ہوتا ہے. آپ میٹھی چیز کھاتے ہیں، اثر ہوتا ہے. تو قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے کلام کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اب اس کا مطلب میں نہیں بتاتا. میرے سارے پہلی سب میں میرے سارے دانشور بھائی بیٹھے ہوئے، کوئی بندہ کھڑے ہو کے بتائے کہ کیوں اثر نہیں ہوتا. جامی صاحب آپ کھڑے ہو کے بتائیں، آپ بتائیں. جی بتائیں. اچھا، اب یہاں تشریف لیں. ان کو بھائی وہ دو وہاں تک تو نہیں جائے گا بھائی. جامع صاحب دیجیے. جی سر، آپ نے جو فرمایا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو اس کو غور کر کے نہیں پڑھتے، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے سمجھ کے پڑھنا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا. یہ میرے اساتذہ میں سے ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جی سر. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ ماشاءاللہ ڈین کے عہدے پر فائز ہیں، یونیورسٹی کے. آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، اگر آپ اس کو قرآن کی طرح پڑھتے تو جی سر. تو اصل تو یہی ہے نا کہ قرآن کی طرح پڑھنا چاہیے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. جی سر. عدالت میں نہیں کھائے. اگر آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، ایم اے پی ایچ ڈی جو بھی کچھ آپ نے کیا ہے، جی سر. اگر آپ میں یہ پورا مجمع قرآن کی طرح پڑھتا تو ہمیں ڈگری ملتی تھی؟ نہیں مل سکتی. اچھا، جب ڈگری نہیں ملتی تو آپ کو یونیورسٹی میں نوکری ملتی؟ نہیں ملتی. ٹھیک ہے، نہ ملتی بالکل. اچھا نہیں ملتی نا. اب بس ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. شکریہ. یہ دیکھیے، یہ میرے اساتذہ میں ہیں ماشاءاللہ. اب میں نے نہیں کہا، یہ ایک یونیورسٹی کا بڑا استاد کہہ رہا ہے کہ اگر ایم اے کی تعلیم کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے تو نوکری نہیں ملے گی. کیوں بھائی؟ یہی بات ہے نا. اچھا، اگر میں قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتا تو جنت ملے گی؟ زور سے بولو، ملے گی؟ جنت کب ملے گی؟
سب زور سے بولو، جنت کب ملے گی؟ تو بھائی ہم کیا کر رہے ہیں یار؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی جنت کا مستحق ہے، ہر آدمی جنت کا مستحق ہے، بالکل ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اللہ سے اچھی امید بھی رکھنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن جب ہمیں بغیر سمجھے پڑھے ہوئے نوکری نہیں مل سکتی تو قرآن کو یہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے سے کیا ہمارے اوپر تسخیر کائنات کے فارمولے منکشف ہو سکتے ہیں؟ اور جب نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ ہم نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ یہ قرآن ہے۔ تو جب ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تو تسخیر کائنات ہو سکتی ہے؟ زور سے بولو، نہیں ہو سکتی۔ آسمان کا مقام آسمان ہے، یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو نا یار، آسمانوں میں ہے نا، تو تسخیر آسمان تو ہوا نہیں، جنت کیسے مل جائے گی یار؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ کی آیتیں ان لوگوں پر کھلتی ہیں جو عقل سے، فہم سے، شعور سے، دانشور سے، دانائی سے اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس کیا ہے؟ سائنس کیا تفکر کا نتیجہ نہیں ہے؟ اب تفکر کو آپ تفکر کہہ لیجئے، تحقیق کہہ لیجئے، ریسرچ کہہ لیجئے، کھوج کہہ لیجئے، تلاش کہہ لیجئے، جب تک سائنٹسٹ نے تلاش نہیں کیا اور تلاش کے زاویے کو اچھی طرح سمجھ کر اس شاہراہ پر قدم نہیں بڑھایا تو سائنس ایجاد ہوئی، وجود میں آئی، تو پھر تسخیر کائنات تو اس تک ممکن ہے تب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے۔ اب کہیں کہ قرآن تو سمجھنا بڑا مشکل ہے، کیوں؟ جب انگریزی سے پڑھنا سمجھنا آسان ہے تو قرآن سمجھنا کیوں آسان نہیں ہے بھائی؟ ہم تو پڑھتے ہی نہیں۔ بھائی میرا تو یہ تجربہ ہے، آپ سب لوگ بھی اس کے گواہ ہوں گے کہ بچہ جب 2 سال کا یا 2.5 سال کا ہوتا ہے تو اماں بسترے میں سے نکال کر روتے دھوتے اسے کپڑے پہناتی ہے، آدھا سوتا ہوتا ہے، آدھا جاگتا ہوتا ہے، ابا کندھے پہ لاد کے اسکول میں جا کے پھینک آتے۔ نہیں کرتے؟ اسکول میں بچہ روتا رہتا ہے، روتے روتے میں سو جاتا ہے۔ کہ ایسے نہیں ہوتا،
تو آپ قرآن کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے بھی یہ کرتے ہیں۔ وہ جناب وہ بچہ روئے دھوئے کچھ کرے، اماں سردی ہو گرمی ہو اولے پڑتے ہوں بارش ہوتی ہو زلزلہ آتا ہو کچھ ہو، بچے کی اسکول کی ناکہ نہ ہو، بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن قرآن کی ناکہ ہونی چاہیے۔ آپ سب لوگ میرے دوست ہیں، میرے بچے ہیں، کیا میری اس بات پر گواہی نہیں دیں گے کہ ہر ماں ہر باپ 2 سال کے بچے کو اسکول میں تو داخل کرتی ہے، سوتے سوتے اس کے کپڑے بدلواتی ہے، اور نرسری کلاسوں میں وہاں نرسیں اس کا پخانہ پیشاب ہوتی ہیں۔ کچھ نہیں، پڑھ لے گا بچہ، اگر یہ جاہل رہا پڑھا نہیں تو اس کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں ہوگا۔ معاشرے میں تو مقام حاصل ہو گیا، اور اللہ کے یہاں کیسے مقام حاصل ہوگا جب قرآن نہیں پڑھو گے تو؟ اب بچہ 6 سال کا 7 سال کا ہوا، اب مذہبی گھرانوں میں عورتیں زیادہ مذہبی ہوتی ہیں، اماں کی مذہبی جذبے نے کروٹ بدلی اور وہ کہے میرا بچہ تو قرآن ہی نہیں پڑھا، لاؤ مولوی صاحب کو بلاؤ۔ 6 سال کا 7 سال کا بچہ ہوا، وہ 3 کلاس 4 کلاس پڑھ چکا، مولوی صاحب تشریف لائے، انہوں نے قرآن پڑھایا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن نہیں الرحمن الرحیم الرحیم، وہ پڑھ کے جناب اس کو پورا قرآن پڑھا دیا، پورا قرآن پڑھا دیا۔ اماں ابا خوش ہو گئے، ہمارے بچے تو قرآن پڑھ لیا۔ تو اس طرح تم اپنے بچے کو انگریزی کتابیں کیوں نہیں پڑھاتے، اردو کیوں نہیں پڑھاتے، ہندی کیوں نہیں پڑھاتے، کیوں نہیں پڑھاتے؟ اس کا جواب میرے خیال اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کہ ہمارے ذہن میں مادی ضروریات، مادی وسائل، مادی ترقی تو ہے، اللہ کی قربت کا صرف تذکرہ نہیں تھا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ہاتھ اٹھائیں، ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا بھائی۔ کیا ہم مرنے کے بعد یا زندگی میں اللہ کو اپنا منہ دکھانے کے قابل ہیں کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ بلا شبہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ شفاعت فرمائیں گے۔ اب آپ سب انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہماری شفاعت حضور فرمائیں گے؟ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، سود ہم لیتے ہیں، دشمنیاں ہم مول لیتے ہیں، قتل ہم کرتے ہیں،
تو کیا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ تو بھائی جب عمل نہیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا اسلمنا، یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مسلمان ہونا ایک کیٹیگری ہے، بہت بڑی کیٹیگری، اس لیے کہ شرک سے کفر سے آدمی نے توبہ کر لی۔ یہ ایک یعنی تو ایک ایسا ہے کہ آپ ایک پلیٹ، مثال ہے، مثال ناقصی سے ہی کہ آدمی پلیٹ فارم میں داخل ہو گیا ٹکٹ لے کر، یہ ایک کام ہوا۔ ایک آدمی ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم میں داخل ہوا، ریل میں بیٹھے نہیں، ریل چل پڑی، کہ اس آدمی کو ہم صاحب عقل و فہم کہہ سکتے ہیں؟ تو اب آپ سب حضرات اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم کس دو رائے پر کھڑے ہیں، ہم کس دو رائے پر کھڑے ہیں، بتائیں۔ بھائی کوئی تو بولے جی، پلیٹ فارم پہ، اچھا پلیٹ فارم پر آپ کھڑے ہوئے اور ریل میں نہیں بیٹھے، تو آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ کہاں کھڑے ہوئے جی؟ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ جی؟ سمجھ رہے ہیں؟ بتائیں کیا کہ سمجھ رہے ہیں؟ کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، اس کا کیا مطلب ہوا میاں صاحب؟ مطلب کیا ہوا؟ ٹکٹ کیوں لیا تھا؟ ٹکٹ جانے کے لیے ٹکٹ میں کیوں لیا تھا؟ کیوں بیٹھنا تھا ریل میں؟ لیا نا؟ تو اب آپ تو ریل میں بیٹھے ہی نہیں، ریل میں تو بیٹھے نہیں، ریل میں تو بیٹھے نہیں، پھر اور منزل کیا ہے آپ کی؟ منزل کیا ہے بھائی؟ منزل کا تعین تو کیا تھا جی، ہاں جس جگہ جانا ہے۔ ہاں، پھر تو وہ ریل میں بیٹھی نہیں تو منزل پر کیسے پہنچے گی جی؟ اب آپ کی منزل، میری سب کی منزل کیا ہے؟ اللہ، اللہ جنت ہے، جنت۔ پھر جی پھر تو پھر نہیں ملے گی جی۔ میں تو نہیں کہتا اللہ سب کو مسلمانوں کو جنت دے، یہ دیکھیں نا میاں صاحب کہہ رہے ہیں، لاہور والے سن لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، جنت نہیں ملی تو نہیں، میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں جنت نہیں ملے گی۔ تو مطلب یہ کہ یہ میں چلیں بہت دیر ہو گئی، تیسری آیت کیا پڑھی تھی بھائی؟ میں آج تو ذرا بہت ہوں، ہاں تیسری آیت کیا پڑھی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے سماوات کو، آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا، اور
سماوات آسمان میں لیل و نہار کی درجہ بندی کی، اور یہ درجہ بندی لآیات لأولی الالباب کہ صاحب عقل و فہم لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں، خالی تلاوت کریں یا اسے سمجھیں. ٹھیک. اگر آپ ہی کہیں گے لیجیے پڑھیں تو پھر آپ میٹرک تو کبھی پاس ہو نہیں سکتے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ جہاں ماشاءاللہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت، میں تو ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ نا، شرماتے کیوں؟ تو جن لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا میں سمجھوں گا وہ سمجھتے ہیں، میں ان کو کھڑا کر دوں گا، یہاں بلا لوں گا. تو مجھے عاجز بندے کو، فقیر کو کیا شرم نہیں آنی چاہیے؟ انگریزی ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہندی ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، طب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، چینی زبان ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہر علم ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں. اور اگر سمجھ کے نہیں پڑھتے تو اللہ کا کلام قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے. جب ہم اللہ کے کلام کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تو ہم، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، تو ہم اللہ کا تعارف کیسے حاصل کریں گے؟ جب ہم اللہ کا تعارف حاصل نہیں کریں گے تو اللہ کی جنت میں کیسے جائیں گے؟ ہمیں کو پتہ ہی نہیں. جب ہم نے اللہ کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، تو اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں کو ہی نہیں پہچانا، نہیں جانا. تو جب ہم جنت میں چلے جائیں گے ہم تو نہیں پہچانتے. کیا جنت ہمیں قبول کر لے گی؟ زور سے بولو سب. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے لوگوں نے کہا انہیں خود جنت قبول کر لے گی. اب جن لوگوں کو جنت قبول کرے گی وہ کھڑے ہو جائیں سارے. کیوں؟ ایک کیوں نہیں کھڑا ہوا بھائی؟ دیکھیے، میں آپ حضرات کی کوئی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تفکرون، تعقلون، تعلمون، یعلمون یا اولی الالباب فبی آلاء ربکما تکذبان. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے ہر چیز کو کھول کر، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اور بڑی بڑی چیز کو کھول کر قرآن میں بیان کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات اور ہر بڑی سے بڑی بات کو قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اور وضاحت سے ساتھ اس کی تشریح کر دی گئی ہے. اب اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن پاک میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور ہر بڑی سے بڑی بات
کہ قرآن نے وضاحت کی ہے تو کیا اس وضاحت میں سائنس نہیں آتی، ایجادات نہیں آتی؟ کون سا علم جو نہیں آتا؟ اللہ، مگر ہر چیز کی وضاحت ہوتی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اب بھائی قرآن پاک اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت کو منتقل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یعنی میں اللہ کیا ہوں؟ عالمین کا رب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہوں۔ رب سے کیا مراد ہے؟ عالمین کو پیدا کرتا ہوں، عالمین کو پیدا کر کے ان کے لیے وسائل فراہم کرتا ہوں، ان کو زندگیاں عطا فرماتا ہوں، یہاں بھی زندگی عطا فرماتا ہوں، وہاں بھی زندگی عطا فرماتا ہوں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ یہ تمہارا جو موت ہے، جینا اور مرنا ہے، یہ ایک پیٹرن ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ موت سے زندگی نکل رہی ہے، زندگی سے موت نکل رہی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ بیج جب ہم زمین میں ڈالتے ہیں، کیا اس کے اوپر زمین کی طاقت سے موت واقع نہیں ہو جاتی، وہ غائب نہیں ہو جاتا، وہ فنا نہیں ہو جاتا؟ اور اس فنا کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ اسی میں سے ایک شکیفہ پھوٹ جاتا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ موت کو زندگی سے نکالتے ہیں اور زندگی کو موت سے نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی اس دنیا میں آیا تو کہیں موجود تھا، اس کو تمام مذہب، چاہے وہ وید ہو، چاہے وہ اب خدا نہ بڑا کرے بھگوت گیتا ہو، چاہے وہ توراہ ہو، چاہے وہ انجیل ہو، اور وہ آخری کتاب قرآن پاک بھی یہ فرماتا ہے کہ ہر چیز رد و بدل ہو رہی ہے، رد و بدل ہو رہی ہے، اور اس رد و بدل میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، کوئی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تعویلا۔ کہ اللہ کا جو شعار ہے، اللہ کا جو تخلیقی فارمولہ ہے، اللہ کا جو تخلیقی نظام ہے، اس میں نہ تغیر ہوتا ہے نہ تبدیلی ہوتا ہے۔ پہلے آدمی پیدا ہوا عالم ارواح میں، وجود پذیر ہو گیا، عالم ارواح سے منتقل ہوا عالم ناسط میں آ گیا۔
عالم ناسوت میں نشو و نما ہوئی تو عالم عرف میں چلا گیا. عالم ناسوت میں جو نشو و نما ہو رہی ہے کیا وہ مستقل فنا اور بقا کا کھیل نہیں ہے؟ ایک دن کا بچہ جب 2 دن کا بچہ ہوتا ہے وہ ایک دن کدھر گیا؟ فنا نہیں ہو گیا. جب 1 سال کا بچہ 2 سال کا بچہ ہوتا 1 سال کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ بولو نا زیادہ دور سے بولو، کہاں گیا؟ جب فنا ہو گیا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ دوسرا دن پیدا ہو گیا. دوسرا دن فنا ہوا پھر کیا ہوا؟ اچھا اب اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ زندگی موت میں تبدیل ہو گئی اور موت زندگی میں تبدیل ہو گئی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. یہ جو موت اور زندگی ہے یہ تبدیلی اس میں ہو رہی ہے. موت سے زندگی نکل رہی ہے، زندگی سے موت نکل رہی ہے. ایک دن کا بچہ جب 2 دن کا ہوتا ہے کیا ایک دن کے بچے پر موت وارد نہیں ہو گئی؟ موت وارد کو اگر ہم غائب ہونا کہتے نہیں ہو گئی؟ پھر 1 سال کا بچہ 10 سال کا ہوتا ہے کیا 9 سال کے اوپر موت وارد نہیں ہو گئی؟ 9 سال غائب نہیں ہو گئے؟ پھر وہی بچہ جوان ہو جاتا ہے، جوان گبرو جوان ہو جاتا، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. چلیے بوڑھا ہو گیا. اب بوڑھے کو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی تغیر کا نام نہیں دیں گے. میں ایک بوڑھا آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیا میری جوانی مر نہیں گئی؟ یہ زندہ ہے؟ مر گئی؟ بوڑھے آدمی ڈر رہے ہیں کہ بھئی ہم جوانی مر گئی تو ہم بڑھاپا ہی مر جائے گا. تغیر یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی. یہ ایک مسلسل اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، مسلسل اللہ کا نظام ہے. دنیا میں پیدا ہوا، نشو و نما ہوئی، جوان ہوا، جوان ہو کے بوڑھا ہوا، بوڑھا ہو کے انحطاط شروع ہوا، گھٹتا رہا گھٹتا رہا گھٹتا رہا، گھٹتے گھٹتے کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا. یہاں غائب ہو گیا، آراف میں پیدا ہو گیا. اب آراف میں پیدا ہو گیا، آراف میں پتہ نہیں کتنا عرصہ رہا، اللہ کو پتہ ہے. اب آراف میں وہ جناب یوم الحساب آ گیا، حشر و نشر ہو گیا. آراف سے عالم حشر و نشر میں یوم حساب میں پیدا ہو گئے. اور یوم حساب کا جب یہ بتائیں موت کا مطلب کیا ہے؟ موت کا مطلب کیا ہے؟ موت کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی بول رہے یار جی، آپ بولیں آپ کھڑے ہو جائیں. موت کا کیا مطلب ہے؟ منتقل ہو نا، تو کہیں منتقل ہو گئے نا، یا غائب ہو گئے، فنا ہو گئے؟ فنا تو نہیں ہوئے نا. تو یہ ماحصار بھی فنا نہیں ہوئے بھائی، یہ بھی منتقل ہی ہو رہا ہے. ایک دن کا بچہ 2 دن میں منتقل ہو گیا، 2 دن کا بچہ 4 دن میں منتقل ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح یہ سلسلہ برابر چلتا رہا. یہ ایک نظام قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تعبیرا.
یہ اللہ کا ایک شعار ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ اس میں تعطل واقع ہوتا ہے۔ اب جب تبدیلی اور تعطل واقع نہیں ہوتا، اب تبدیلی اور تعطل کے نتیجے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جب نظام ہی اللہ کا ہی ہوگا۔ اب دو نظام پھر قائم ہو جائیں گے، ایک جنت ہو گئی ایک دوزخ ہو گئی۔ اب یہ بتائیں جب میں جنت سے واقف ہی نہیں ہوں تو میں کوئی تو پہلے جنت ہے کہاں بھائی؟ پہچانوں گا کیسے؟ جاؤں گا کیسے؟ آپ کو اگر یہ پتہ نہ ہو کہ لاہور کدھر ہے تو آپ کون سی ریل میں بیٹھیں گے بھائی؟ جی لاہور والی میں بیٹھیں گے؟ لاہور والی میں بیٹھیں گے؟ آپ کو پتہ نہیں لاہور کا لاہور والی میں بیٹھ جائیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ تم کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں یہ جب تمہیں پتہ نہیں کہ لاہور کی ریل ہے، تم لاہور کی ریل میں بیٹھو گے؟ نہیں، تم بیٹھوں گا؟ بیٹھو، سوچ کے پتا کرو۔ بہرحال میں تھوڑا سا بھائی مسخرہ بھی ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں تم ہنستے بولتے بھی رہو۔ ماشاء اللہ بہت دیر ہو گئی میرا خیال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اب اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس لیے نازل فرمایا، تمام پیغمبران کرام علیہم السلام کو اس لیے دنیا میں بھیجا، تمام پیغمبروں سے ایک آخری پیغمبر کی تصدیق کرائی۔ ہر کتاب میں، تورات میں بھی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں بھگوت گیتا میں بھی ہے، سب کتابوں میں آسمانی میں ہے، ایک ہمارے بعد ایک نجات دہندہ آئے گا، ہمارے بعد ایک نجات دہندہ آئے گا، یعنی اس کا نام بھی فارقلیت رکھا گیا جس کا ترجمہ احمد ہوتا ہے، اور وہ آپ کو ہدایت بخشے گا، اور جو برائیاں اور مذہبی امور میں مصلحتوں کی بنا پر جو خرابیاں ڈال دی گئی ہیں ان کی وہ اصلاح کر دے گا، اور جو کچھ وہ ہے گا وہ بالکل آخری اور صحیح بات ہوگی، اور اس کی بات پر ہی دین کی تکمیل ہوگی، اس لیے کہ وہ ہر اس کتاب کو جو آسمانی کتاب ہے اسے تسلیم کرے گا۔ آپ اپنے کتاب قرآن پاک پڑھیے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، حضرت اسحاق کا ذکر ہے، حضرت کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر حنیف ہے۔ اب یہ مسلسل اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ایک ایسا بندہ اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا کہ اس سے پہلے جتنے بھی
الہی کتابیں نازل ہوئیں ان سب کی اس نے تصدیق کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تصدیق فرمائی. اب وہ ایک بندہ کہتا ہے. اچھا اس بندے کی تعریف اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ سچا ہے، امین ہے، صادق الوعدہ ہے، میرا محبوب ہے، میں عالمین کا رب ہوں، وہ عالمین کے لیے رحمتیں تقسیم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی. اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین کی تکمیل کر دی گئی اور اس دین میں تمام نعمتیں پوری کر دی گئی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور اللہ تعالیٰ اس کے دین سے، اس کے اسلام سے راضی ہو گیا. یہ قرآن ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی بتا دیا ہم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اب ہمارے محبوب کے بعد میں بھی نہیں آئے گا کوئی. یہ بھی ہو گیا. تو اب بھائی اب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی کہ تشریف لائیں گے. نام مختلف لیے لیکن ان سب کا ترجمہ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو احمدی نکلتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان تمام انبیاء کی تصدیق فرمائی کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. میرے بھائی نبی انبیاء علیہ السلام کہہ گئے ہیں میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. یہ بھائی ہے نہیں مان اتنی تو سب جانتے ہیں. صادق الامین بھی ہیں. ان کی جو زندگی ہے وہ بھی ہمارے سامنے سب کے سامنے. تو اب نیا دین تو آئے گا نہیں. اب جب نیا دین نہیں آئے گا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دین کو سمجھنا چاہیے. دین کو سمجھنا چاہیے. اب دین کو ہم کب سمجھیں گے بھائی؟ جب قرآن پڑھیں گے قرآن سمجھیں گے. ہم انگریزی پڑھ سکتے ہیں، یونانی پڑھ سکتے ہیں، فارسی پڑھ سکتے ہیں، عربی پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ پڑھ سکتے ہیں. جو بھی کچھ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آسان کر دیتا ہے. جب ہم دین پڑھیں گے اسلام پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان فرما دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے
قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ پھر کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں؟ ہاں کرو یا نہ کرو، زور سے بولو. تو ہمارا کیا فرض ہے بھائی؟ بس یہی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں. یہی آج کی تقریر کا عنوان تھا اور یہی اختتام. اور یہ کہ آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے، یہ جھوٹ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ مکار ہیں، بہانہ سازی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح ان کے مکر کو جانتا ہے. وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں میرے محتسب بھی ہیں، اب تشریف لے آئے. ان کا بس کرو، بہت ہو گئی. تو میں آپ سب حضرات سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں. ہرگز میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انگریزی نہ پڑھیں، کوئی اور علم نہ پڑھیں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر تمہیں علم چین میں ملے تو تم علم سیکھنے چین جاؤ. تو چین کے ہم قرآن پڑھنے جائیں گے؟ تو بھائیوں، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، سمجھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا. ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور اگر ہم قرآن نہیں سمجھیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو میں تو کچھ نہیں کہتا، آپ سر زور سے کہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. سب بولے. تو لہذا ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، توبہ استغفار کریں، قرآن فہمی کی کلاسیں دیں، قرآن کو بھی سمجھیں اور دنیا کے علوم بھی سیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے. آپ سب حضرات تشریف لائے، بہت شکریہ، بہت مہربانی. سب بچوں کو میری طرف سے پیار، خواتین کو بہت دعائیں، اور اپنے دوستوں کو میری طرف سے آداب و سلام. میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.